بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو زنا میں مبتلا دیکھے تو جب تک اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں وہ اپنے شوہر کے خلاف حد زنا کا دعویٰ نہ کرے، ورنہ شوہر کے مطالعے پر اسے حد قذف لگ سکتی ہے۔ لعان کا حکم شوہر کے بیوی پر شہادت معتبرہ کے بعد زنا کا الزام لگانے کے ساتھ خاص ہے۔ بیوی کے شوہر پر شہادت معتبرہ کے بعد زنا کا الزام لگانے سے لعان واجب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل ضابطہ تو یہی ہے کہ جو بھی کسی دوسرے پر شہادت معتبرہ کے بعد زنا کا الزام لگائے اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔ لیکن شوہر کو اس حکم سے چند وجوہ کی بنیاد پر اللہ تعالی نے استثناء دیا ہے اور اس کے لیے اس صورت میں لعان کا حکم نازل کیا ہے۔ لہٰذا اگر بیوی اپنے شوہر کے زنا میں مبتلا ہونے کے گناہ پر پردہ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھتی ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر علیحدگی چاہے تو اس سے طلاق یا خلا لے کر علیحدہ ہو جائے۔ نیز اگر اس کے زنا پر 4 گواہ ہوں تو ان کی گواہی کے ذریعے اپنے شوہر پر حد زنا کا دعویٰ بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کی حالت میں دیکھے تو وہ لعان کر سکتا ہے۔ کسی شرعی ثبوت کے بغیر کسی پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور عورت پاک دامن ہو تو اس پر تہمت کا گناہ عام شخص پر تہمت سے بھی سخت ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے تو شرعی عدالت کی موجودگی میں لعن ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اس کو معتبر شرعی گواہوں سے ثابت نہیں کر پاتا تو اس صورت میں لعان کا حکم ہے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 4 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور 5ویں بار یوں کہے اگر میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح چونکہ بیوی کی بدکاری کی تہمت پر شرعی نصاب گواہی مکمل نہیں بلکہ صرف شوہر کا دعویٰ ہے، اس لیے بیوی کو سنسار نہیں کیا جا سکتا، یعنی حد زنا جاری نہیں کی جا سکتی۔ تاہم شوہر کی تہمت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زنا کی حد سے بچانے کے لیے بیوی پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ 4 قسمیں کھائے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ سچا ہے مجھ پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی۔ شوہر اگر قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو اس پر حد قذف جاری ہو گئی، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر بیوی قسم کھانے سے انکار کرے گی تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، یعنی اس کو سنسار کیا جائے گا۔ مندرجہ بالا طریقے سے زوجین میں لعن جاری ہونے کے بعد، یعنی اگر دونوں ہی قسم اٹھا لیں تو آپس میں ازواجی تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یا تو شوہر طلاق دے دے یا قاضی دونوں میں تفریق کر دے۔ جہاں اسلامی حکومت اور شرعی سزا نافذ نہ ہو تو ایسے شخص سے توبہ کروائی جائے اور اس نے جس شخص پر تہمت لگائی ہے اس سے معافی طلب کرے۔ نیز اگر شرعی سزائیں نافذ نہ ہوں تو عدالت ایسے شخص کو تعزیری سزا بھی جاری کر سکتی ہے تاکہ آئندہ ایسی غلطی کا ارتکاب نہ ہو۔ حضرت سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ ایک صحابی عویمر اجلانی نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں بتائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو پائے اور اسے یہ یقین ہو کہ اس مرد نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے، کیا وہ اس مرد کو قتل کر ڈالے؟ اگر وہ اس کو مار ڈالے گا تو مقتول کے ورثہ اس کو قتل کر دیں گے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ آیا اس آر پر صبر کرے یا کوئی اقدام کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اس سے فرمایا کہ تم میاں بیوی کے قضیہ میں وحی نازل کی گئی ہے، جاؤ اپنی بیوی کو بلا لاؤ۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ عویمر اپنی بیوی کو بلا لائے اور میاں بیوی نے مسجد نبوی میں لعان کیا، اور میں بھی اس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ دونوں میاں بیوی لعان سے فارغ ہوئے تو عویمر یعنی میاں نے کہا کہ اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو گویا میں نے اس پر تہمت لگائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس عورت کو 3 بار طلاق دے دی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ عورت اپنے موجودہ حمل سے
ایسا بچہ جنے جس کا رنگ سیاہ، آنکھیں بہت کالی ہوں، کولہے بڑے ہوں اور دونوں پنڈلیوں کا گوشت بھرا ہو تو میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ عویمر نے اس عورت کے بارے میں جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، کیونکہ عویمر نے جس مرد کی طرف زنا کی نسبت کی وہ اسی رنگ و صورت کا ہے، اور جب اسی کی شباہت کا بچہ پیدا ہوگا تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اسی کے نقطے سے ہے، اور اگر اس عورت نے ایسا بچہ جنا جس کا رنگ سرخ ہو اور بامنی رنگ کا معلوم ہوتا ہو تو پھر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ عویمر نے اس عورت کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، یعنی عویمر چونکہ سرخ رنگ کے ہیں اس لیے بچے کی رنگت بھی سرخ ہوئی تو سمجھا جائے گا کہ بچہ عویمر ہی کے نقطے سے ہے، اور عویمر نے اپنی بیوی کو جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ چنانچہ جب اس عورت کا بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی صورت کا تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عویمر کی تصدیق کے لیے ذکر کیا تھا، یعنی وہ بچہ اسی مرد کی شباہت کا تھا جس کی طرف عویمر نے زنا کی نسبت کی تھی۔ گویا عویمر کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وہ بچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اپنی ماں کی طرف منسوب کیا گیا۔ اگر کوئی شخص کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہوا پائے اور وہ شخص اس مرد کو جان سے مار ڈالے تو اس کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آیا وہ شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرنے والے کو جان سے مار ڈالا ہے اسلامی قانون کے مطابق قصاص یعنی سزائے موت کا مستوجب ہے یا نہیں۔ چنانچہ جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے، ہاں اگر وہ شخص اس بات کے ثبوت میں کہ مقتول نے اس کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا 4 گواہ پیش کر دے یا خود مقتول کے ورثاء اس بات کا اقرار کر لیں تو اس صورت میں اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ تاہم یہ ملحوظ رہے کہ اگر 4 پیش نہ کرنے یا مقتول کے ورثاء کے اقرار نہ کرنے کی صورت میں اسے سزائے موت دی گئی تو واقعے کے اعتبار سے وہ سچا تھا تو خدا کے نزدیک گناہگار نہیں سمجھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میں تم سب کو کسی نہ کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں اس وقت تک بھی مجھے جوڑے رکھنا، کیونکہ ہم سے پہلی جاہل قومیں اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو وہ سوال کیے تھے کہ جن سوالات کو کرنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنے پیغمبروں کی باتیں ماننے سے بھی انکاری ہو گئے تھے۔ میں تو آپ کو بس یہی کہوں گا کہ تم بھی ان کی طرح نہ بن جانا۔ میں جس کام کو کرنے کا تم کو حکم دوں تم ان پر عمل کرنا، اور جن کام سے تم کو کرنے سے منع کروں گا تو تم ان کاموں سے منع ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ تعالی سے پیار کیا، جو مجھ سے راضی ہے اللہ تعالی اس سے راضی ہے، جس نے میری پیروی کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی۔ عمومی احوال میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں، کسی معقول و معتبر وجہ کے بغیر شوہر کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کے بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار فرمایا ہے، البتہ بعض حالات میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست نہیں۔ مثلاً بیوی ایام کی حالت میں ہو اور ساتھ سونے کی صورت میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں یا اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد عموماً میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں، یا شوہر تھکا ماندہ ہے اور اسے آرام یا راحت کی ضرورت ہے تو ایسے موقع پر علیحدہ سونے کی گنجائش بھی حدیث و فقہ کی کتب سے معلوم ہوتی ہے۔ باقی ایام کی حالت میں اگر فتنے میں وقوع کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ساتھ سونا چاہیے کہ وہ لوگ ان ایام میں عورتوں کو چھونا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا وغیرہ تک غلط سمجھتے تھے۔ حاصل یہ کہ اس سلسلے میں میاں بیوی کے درمیان اتفاق و مفاہمت ضروری ہے۔ اس طرح کی معمولی باتوں کو جھگڑے یا افتراق کا باعث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حق اور آزار کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بھی مستقل اپنا بستر بیوی سے جدا رکھنا اور بیوی کے حقوق کو نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ نیز عذر کی وجہ سے شوہر کبھی علیحدہ سوئے تو بیوی کو اسراف
اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مشکوت شریف میں بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب میں ناپاک ہو جاتی تھی تو میں خود ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ سو جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میرے ساتھ آ کر سو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، الا یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔